بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ داستان جس کی فلم پردہ سیمی پر آپ کو دکھائی جائے گی، ہمیں زعیم ملت آیت اللہ العظمی ابو القاسم خوئی تابہ سراہ اور مرجع علی قدر آیت اللہ وحید خراسانی کی تصدیق کے ساتھ حاصل ہوئی ہے۔ حاضرین کرام، خدا متعال نے انسان کی فطرت کی گہرائیوں میں اپنی معرفت کے نور کا ایک عنصر پوشیدہ رکھا ہے۔ جب انسان کے نہا خانوں پر خواہشات کی گرد جم جاتی ہے تو عقل بھی خواب غفلت میں تھک کر سو جاتی ہے، اور جب انسان عالی ظرف ہوتا ہے اس کی محبت اور اس کا حوصلہ پہاڑوں کی طرح استوار ہو جاتا ہے۔ اگر جستجو نور ہدایت کی طرف محوز ہو تو شعور کی شمعیں کائنات وجود میں روشن ہو جاتی ہیں، اور وہ امتحان کی منازل سے کامیابی و کامرانی کے ساتھ گزرتا ہوا تائید غیبی کی آواز پر لبیک کہتا ہوا اپنے رہبر حقیقی کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوا آفاق پر چھا جاتا ہے۔ یہ داستان ایک ایسے مرد آہن کی ہے جس کی توبہ بارگاہ احدیت میں قبول ہوئی تھی، اور جس کے اقبال جرم پر اس کی محبت و جرأت نے اپنے آقا اور مولا حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی شان و شکوہ کی قسم کھائی تھی۔ صحیفہ سجادیہ سے ملحق دعاؤں میں امام زین العابدین علیہ السلام کے لب مبارک سے نکلا ہوا فقرہ ہمارے مصادیق کی عکاسی کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہے جو لا ینسا من ذکرہ ولا ینقص من شکرہ، جو اس کا ذکر کرتا ہے وہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، اور جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ تو لیجیے آپ کے سامنے فلم پیش خدمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اما شاکرا واما کفورا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ ابا جان، ابا جان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابا جان، ابا جان، ابا جان، ابا جان۔ ہمارے بستی کے آسمان سے عمل کا ایک تابندہ ستارہ غروب ہو گیا، ہمارے درمیان سے ایک بابرکت ہستی اٹھ گئی۔ یا اللہ، ایسا روحانی باپ جو ہماری مدد رات کی تاریکیوں میں آ کر کرتا تھا۔ میں بیمار تھا، روز تشریف لاتے تھے، حال پوچھتے، دعا دیتے، چلتے چلتے تکیے کے نیچے رقم رکھ دیتے۔ ہماری بستی میں ایسا کون ہے جن پر ان کا مالی اخلاقی احسان نہیں ہے؟ ہم پیش نماز مرحوم مغفور کے احسان مند ہیں، ہمیں ان کے خانوادے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بیٹے کے نام کچھ وظیفہ باندھیں تاکہ ان کا خرچ چلتا رہے۔ کیوں نہ ان کے فرزند کی دستار بندی کر دی جائے، آج جناب کی ابا ان کو پہنا دی جائے، اور ہم لوگ ان کی قیادت میں اپنی نمازیں ادا کریں۔ تمہاری رائے پسند آئی،
اگر آپ لوگوں کی نگاہ میں میری کوئی عزت ہے تو اس جوان کی بتائی ہوئی راہ پہ چلو. رقوم شریعہ، خمس، زکوٰۃ، صدقات انہی کے ذریعے تقسیم ہوں. بے شک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئیے محمد صاحب بیٹھیے. تشریف رکھیے. اور سب خیریت؟ الحمدللہ. آقائے محمد، آپ ایک باعمل، تجربے کار اور دینی معلومات رکھنے والے فرد ہیں. ہم سب لوگ بیٹھ کر یہ چرچا ہی کر رہے تھے کہ شیخ حسن کے والد اب ہمارے درمیان نہیں رہے. آپ بھی ان کی بے مثال شخصیت سے واقف ہیں. ہم سب کی تجویز اور بزرگوار کے زور دینے پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آخر میں اس پر آپ کی اچھی رائے اور اجازت کے منتظر ہیں. اس کے بغیر ہم لوگ کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے. آپ بیان فرمائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تجارتی کاموں سے شہر کے باہر کثرت سے جایا کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہر طرح سے ہوں. ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ پیشتما کے فرزند سے ان کی جگہ آنے کی درخواست کی جائے. لیکن شیخ حسن مولانا مرحوم کے فرزند ضرور ہیں، پھر بھی ان میں وہ صفات، وہ پاکیزگی، وہ سنجیدگی نہیں ہے. لیکن مجھے یقین ہے اگر ہم سب مل کر ان کے دوش پر ان کی والد کی ابا رکھ دیں تو وہ قوم کی قیادت پر غور کرنے لگیں گے، سنجیدہ ہو جائیں گے، علم دین کی طرف رغبت پیدا کرنے لگیں گے. آخر وہ اس دینی ماحول کا ہی تو پروردہ ہے. ان کی ماں ایک نیک خاتون تھی، ان کے والد کی دعائیں ان کے ساتھ رہیں گی، ان میں انقلاب پیدا ہوگا. وہ غور کریں گے کہ ان کے دوش پر ان کے والد کی آبا ہے. تمہاری بات بھی صحیح ہے، اور اس سے بہتر مولانا مرحوم کے احسانوں کچھ حق بھی ادا ہو جائے گا. دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے. تو پھر ہم لوگ کل صبح شیخ حسن کے گھر پہ چلیں گے. انشاءاللہ. حسن صاحب، آقا محمد اور کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں. میں نے انہیں بھاری کمرے میں بٹھا دیا ہے. ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں. جی اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بیٹا حسن، بیٹھو. بیٹا کیسے ہو؟ الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کچھ نہیں، آپ مقصد بیان فرمائیں. آقا شیخ حسن، آپ کے والد ایک بزرگ مرتبہ عالم تھے. ان کی رحلت کے بعد اب ان کی جگہ پہ کون آئے؟ کون ہماری ہدایت کرے؟ کون اس قابل ہے کہ ہماری قیادت کرے، قوم کا امین بنے؟ ظاہر ہے آپ ان کے تقوی سے زیادہ واقف ہیں. ان کی زندگی کے نقوش آپ کے سامنے ہیں. آپ جوان ہیں، اور آپ سے زیادہ اس وظیفے پر عمل کرنے کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ لہذا میں آقا محمد سے گزارش کروں گا کہ مولانا مرحوم کی ابا شیخ حسن کو پہنا دیں. آپ نے میرے والد بزرگوار کی ابا مجھے پہنا دی ہے. میں ایک جاہل آدمی ہوں، کم سے کم میری قابلیت اور اہلیت کا امتحان تو لے لیا ہوتا. میں اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یہ تو آپ کی انکساری ہے، آپ پر ہم سب کا بھروسہ ہے. آقا شیخ حسن، آج سے ہم لوگ آپ کی قیادت میں نمازیں ادا کریں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا خدا حافظ. خدا خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله ربي على وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر استغفر ربي وأتوب إليه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الحمد لله وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا نبي الله وبركاته. السلام علينا وعليك بالله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. اور یوسف صاحب آپ کے والد کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اور ہمارے والد نے آپ کو آج دعوت پہ گھر پہ بلایا ہے. اگر آپ آ سکے تو. نہیں نہیں یوسف صاحب ضرور ضرور. اتنی تکلف کی کیا بات تھی، گھر پہ بلوا دیا تو ہم آ جاتے. نہیں مولانا صاحب. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ایک مدت گزر گئی. بستی کے سارے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، خمس دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، زکات دیتے ہیں. شیخ حسن عربی تو اپنے والد سے سیکھ لیا ہوتا، عربی کا ایک لفظ بھی نہیں جانتا. لوگ عالم سمجھتے ہیں. عالم سمجھتے ہیں. ابا جان، میں نے آپ کو زندگی بھر کچھ نہیں دیا، لیکن آپ نے زندگی میں پالا اور مرنے کے بعد سب کچھ مہیا فرما دیا. باپ ہو تو ایسا، جاہل بیٹے کے لیے اتنی بڑی نعمت ورثے میں چھوڑ گئے. گھر کے سارے کمرے جگمگا اٹھے ہیں. یہ گدے، یہ چادر، یہ کتابیں رکھنے کا کھن، گوشت، مرغی،
شکریہ ابا جان، شکریہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ابا جان، شیخ حسن، اللہ سے ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اگر آج دین الہی کا ذمہ دار آ جائے اور کہے کیا تمہیں میرا ہی دین ملا تھا تو تم کیا جواب دو گے؟ شیخ حسن، اللہ سے ڈرو، ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یہ کیا منظر تھا؟ اتنا دردناک. یا اللہ، میرے بال سفید ہو رہے ہیں. موت میری طرف بڑھ رہی ہے. یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ بہت دیر ہو چکی ہے. حسن صاحب، حسن صاحب، مسجد سے کچھ لوگ آپ کو بلانے آئے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا ہے. میں آج نماز نہیں پڑھاؤں گا. سب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ فرادہ نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح میری عمر کا سورج ڈوب جائے گا. پھر قبر کا ہمیشہ رہنے والا اندھیرا ہوگا، وحشت ہوگی. مجھے چاہیے کہ سب کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کروں، اپنے وہ جرائم جو مجھ سے سرزد ہوئے ہیں ان کا اقرار کروں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس جاہل، اس کمزور، اس عاصی گنہگار پر رحم آ جائے اور کوئی راستہ دکھائی دے. ہاں، مجھے یہی کرنا چاہیے. مجھے سب کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے. جاؤ حسن، جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرو. جاؤ حسن، جاؤ، جاؤ حسن، سب کے سامنے جاؤ. جاؤ حسن، جاؤ، جاؤ، اپنے گناہوں کا اقرار کرو. حسن جاؤ، جاؤ حسن جاؤ. یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث الغوث. سلام علیکم.
تشریف لائیے. اے میرے بزرگ مرتبہ نماز گزارو، میرے جوان ساتھیوں، اور وہ میرے تمام احباب جنہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی، خمس اور زکوٰۃ کی امانتیں دی، صدقات اور دوسروں میں تقسیم کرنے کے لیے رقم دیتے ہیں. آپ سب کے سامنے یہ شیخ حسن کھڑا ایک مجرم، ایک گنہگار ہے. حاجی صاحب میں کیا سن رہا ہوں؟ اے میرے اچھے پیش نماز کے فرزند، خدا آپ کے والد کو بخش دے، بلکہ انہیں جنت میں اعلیٰ مراتب میں فائز کرے. اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی تو اسے بیان فرمائیں. نہیں آقا حاجی نہیں، مجھ میں اور میرے والد بزرگوار میں بہت فرق ہے. وہ ایک عالم با عمل تھے، وہ انسانوں کے درمیان ملکوتی صفات لے کر آئے تھے. وہ عادل تھے، امین تھے. وہ امام زمان علیہ السلام سے اس طرح توسل کرتے تھے جیسے کوئی فقیر بے سر و ساما کسی بادشاہ کے وزیر سے بھیک مانگ رہا ہو. میں نے تمہاری دی ہوئی امانتوں میں خیانت کی ہے، تمہاری دی ہوئی زکوٰۃ میں کھا گیا، اور صدقات میں نے سب عیش کوشی میں اڑا دی. میں آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کی نمازیں باطل ہوئی ہیں، انہیں پھر سے پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے. کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں اس کا مطلب تو اب تک دھوکہ دیتے رہے. ہاں ہمارا خون کھڑا ہے. خمس زکوٰۃ پیدا کھاتا رہا، ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتا رہا. تو میں تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خادم کو شیخ حسن کہتے ہیں. کہیے کیا بات ہے؟ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. بہت خوب، مگر یہ زخم، ذرا ٹھہرو. اسلم جی، انہیں کمرے میں لے جاؤ اور ان کے زخم پر ملہم لگا دو، اور ہاں پہننے کے لیے کپڑے بھی دے دو. بیٹا اب تم جاؤ. آئیے. اب تم جاؤ، اور ہاں یہ کتاب انہیں دے دینا اور میرا سلام بھی کہنا. جی بہت اچھا. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ، کیا نام بتایا تھا؟ شیخ حسن. خوب. تو تم کیا اور کہاں تک پڑھ چکے ہو؟
فارسی کی ابتدائی کتابوں کے علاوہ کچھ اس زبان کے قواعد بھی جانتا ہوں. ماشاء اللہ. اور عربی؟ بالکل نابالغ ہوں. ٹھیک ہے، چلیے بسم اللہ کرتے ہیں. آغا جان، آپ کی اجازت کے بغیر 25 صفحے یاد کر لی ہیں میں نے. بہت خوب. انشاءاللہ میں تمہیں جلد ہی کسی اعلیٰ درجے کے قابل کر دوں گا. ذرا مجھے بتانا. جی آغا. آغا یہاں سے. ماشاء اللہ، خوب. یہاں تک آغا. واہ، ٹھیک ہے. اب تم یہ 2 صفحے یاد کر لو. یہ لو. جی آغا. خدا حافظ آغا. خدا حافظ. یا اللہ، میں کیا کروں؟ کہاں سے لاؤں وہ کتاب؟ اب بیٹا اسلم. جی مولانا. کل میں نے ایک کتاب لائی تھی، کیا تم نے دیکھی ہے؟ جی نہیں مولانا. ٹھیک ہے، تم جاؤ. جی اچھا. یہی تو رکھی تھی کل کتاب، نہ جانے کہاں کھو گئی. آج اس کی سخت ضرورت ہے. اس کا دوسرا نسخہ بھی تو نہیں ملے گا. یا اللہ، میں کیا کروں؟ آغا جان. شیخ حسن، کہو کیا بات ہے؟ آغا جان، آپ پریشان نہ ہو. آپ نے حال ہی میں جو دوسری شادی کی ہے، اس عورت کے کمرے کے پلنگ کی دائیں جانب ایک الماری ہے، اسی پر وہ کتاب رکھی ہے. وہ کتاب؟ وہ کتاب؟ ہاں، وہ تو میں نے. شیخ حسن، شیخ حسن، ایک بات پوچھوں؟ جی آقا. میں نے دوسری شادی کی اور اس کمرے کے پلنگ کی دائیں جانب الماری ہے. یہ بات تمہیں کیسے معلوم؟ شیخ حسن، شیخ حسن، تم کون ہو؟ آقا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. میرے والد بزرگوار بھی ایک عالم تھے. ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے مجھے مسجد کا عالم بنا دیا. میں لوگوں کے خمس، زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے کھاتا رہا، یہاں تک کہ انہیں غلط نمازیں بھی پڑھائی. اور جب اس بات کا مجھے احساس ہوا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ غلط ہے، تب میں نے لوگوں کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا. اس پر لوگوں نے مجھے بہت مارا اور مجھے شہر کے باہر پھینک دیا. تب ہم گنہگار شیدائیوں کی طرف ایک نظر امام زمان دیکھیے، آفتیں دیکھیے، مشکلیں دیکھیے، ابتلا دیکھیے، امتحان دیکھیے. یا مہدی یا مہدی یا مہدی
زخم لگتے ہیں اور کوئی مرہم نہیں، درد اٹھتا ہے اور کوئی ہمدم نہیں۔ آج نالا ہوا نارساں دیکھیے، آج فریاد ہے رائے گاں دیکھیے، آج فریاد ہے رائے گاں دیکھیے۔ ہم گنہگار شیدائیوں کی طرف ایک نظر امام زمان دیکھیے، آفتیں دیکھیے، مشکلیں دیکھیے، ابتلا دیکھیے، امتحان دیکھیے۔ یا مہدی یا مہدی یا مہدی، یہ حقیقت ہے کہ ہم گنہگار ہیں، مغفرت کے تمہیں سے طلبگار ہیں۔ دل کی فریاد ہے لے کر آئے ہوئے، میری جانب بھی شاہ زمان دیکھیے، میری جانب بھی شاہ زمان دیکھیے۔ ہم گنہگار شیدائیوں کی طرف ایک نظر امام زمان دیکھیے، آفتیں دیکھیے، مشکلیں دیکھیے، ابتلا دیکھیے، امتحان دیکھیے۔ یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا اے زمانے کے مالک، یا مہدی، اے وقت کی رفتار کو قابو میں رکھنے والے، اے رات کی خاموشیوں میں فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، اے مظہر شان الہی، اے رات کی طرح گنہگار کے استغفار سے اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے، اے صبح کے اجالوں کو نور بخشنے والے، اے کریم معاف کر دو، سینے میں دم گھٹ رہا ہے، ندامت کے اشک پوچھنے کے لیے صرف یہ خون بھرا دامن ہے، وجود کی چادر چاروں طرف سے داغدار ہے، اے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، بس ایک نظر کرم، بس مولا، بس صرف ایک نظر کرم، یا مولا، یا مولا، یا مولا، کون ہے؟ اور اس طرح میں آپ کے در پر پہنچا۔ اس کا مطلب تم نے مولا سے ملاقات کی؟ ہاں۔ اور اس کتاب کے بارے میں تمہیں مولا نے بتایا؟ ہاں آگا، جب میں نے آپ کو بہت پریشان دیکھا تو حضرت سے توسل کیا۔ امام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تو مشکلوں میں گرفتار ہو گئے میں تمہاری مدد کو آ جاؤں گا، اور اس کے بعد مولا ہی تشریف لائے تھے اور آپ کی کتاب کا پتہ بتا گئے۔ شیخ حسن،
शेख हसन, क्या मैं भी शर्फ जियारत हासिल कर सकता हूँ? हाँ, मालूम नहीं, लेकिन आगा जान, ये क्या कम है कि आपका नाम गिरामी उनके नौकरों की फहरिस्त में है। आपको मेरे इल्म के लिए मुंतखब किया, आपका नाम गिरामी उनकी जुबान पर आया। आप मुंतखब रोजगार है, आपका नाम तारीख में आएगा। आपका नाम आएगा तो लोग अपने मौला की गैबत के माने समझेंगे, इंतजार की कैफियत पैदा होगी। शेख हसन बेटा, या सादाती व मवाली इन्नी तवज्जहतु बिकुम। ऐ हमारे आकाओ, ऐ हमारे सरदारों, आप ही से हमने तमाम उम्मीदें बांध रखी हैं। ऐ हमारी हयातो कायनात के रहनुमाओं और नहूद के दिनों का जखीरा, ऐ हमारी बेमायगी में काम आने वालों, अल्लाह के लिए तुम ही को वसीला बनाया है, आप ही को अपना शफी माना है। आप खुदा की बारगाह में हमारी शफाअत कर दीजिए, हमारे गुनाहों को बख्शवा दीजिए। आप ही हमें नजात दिलाने का जरिया है और आप ही मोहब्बत और कुर्बत से हम रस्तगारी की तवक्को रखते हैं। हमने आपसे आस लगाई है, कयामत में मायूस न होने दीजिएगा। ऐ हमारे सरदारों, ऐ अल्लाह के दोस्तों, तुम सब पर उसका दुरूद सलाम और तुम पर सितम ढाने वाले तमाम दुश्मनाने खुदा पर शुरू से आखिर तक अल्लाह की लानत। आमीन रब्बल आलमीन। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। वलान अल्लाह अल्लाह ज़ालिमीन मिनल अव्वलीना वल